ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. مسلمان ملک میں اگر غیر مسلم تبلیغ نہیں کر سکتا تو کیا اسلام میں ایسا ہی ہے؟ تو اگر یہ ایسا ہے تو اسلام کے خلاف نہیں ہے، انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ مشکل سوال ہے جی، اس کا جواب دینا خام خواہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگوانے والی بات ہے، اس لیے میں تو اس سوال سے معذرت ہی کرتا ہوں. نیکسٹ. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. یہ تھے ہمارے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنے لائیو سیشن میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، اور ہمارے یہ بھائی مسلم ٹوڈے والے انہوں نے بھی ایک مشکل سوال لکھا. یہ بنیادی طور پہ RCMs کا ایک گروپ ہے جن کا کام کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے. دیٹس اسینشلی what they are there for. تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرا تعلق چونکہ نفسیات سے ہے تو میں کبھی پاکستانی ڈراموں میں کوئی اس طرح کا کوئی نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہو جسے ذہنوں میں کوئی شک ڈالا جا رہا ہو، یا لبرل سیکولر ویلیوز، اینٹی اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. ایسے ہی اگر جہلم پروڈکشن ہاؤس سے کوئی اس طرح کی ڈرامہ بازی کی جا رہی ہو، دین اٹس اگین مائی جاب، اس لیے کہ سم ون ہیز ٹو. تو یہاں پہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ یہاں پہ انجینئر صاحب یہ حرکت کر رہے ہیں کہ سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اسلامی ممالک میں غیر مسلم جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اپنے مذہب کی تبلیغ، تو اس کا ہم کیا کریں؟ کیا یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ تو انجینئر صاحب نے فرمایا یہ مشکل سوال ہے، میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بات ختم کر دی. نا اس سوال کا جواب میں ضرور دوں گا. یہی میرا مقصد ہے کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ میں اس کو میں یہاں پہ ریفیوٹ کروں، ریبٹ کیا جائے اس کو. لیکن اس سے پہلے جو گیم ہے، ایک اور طرح کا انالیسس ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک مجھے پتہ ہے، اینڈ میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، اگر میں ہوا تو میں انجینئر صاحب سے معذرت چاہوں گا، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے اور انتہائی کریڈیبل سورسز سے سنا ہے کہ انجینئر صاحب کی جو لائیو سٹریم ہے وہ ہم فقیروں کی لائیو سٹریم جیسی نہیں ہوتی کہ جس میں اوپن فار آل ہے، کوئی بھی آ کے بات کر سکتا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک پری اپروول کا سسٹم ہوتا ہے. کچھ وقت پہلے آپ کو اپروو کیا جاتا ہے، ان کی ٹیم سے آپ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے آپ کو شاید واٹس ایپ پہ میسیج بھیجا جاتا ہے، اور پھر جب لائیو سٹریم ہوتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں کہ وہ جو پری اپروول ہے اس میں ہوتا ہے آپ ہیں کون، آپ کا کویسچن کیا ہے، دس اینڈ دی ادر. اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ سوال کیا آئے گا، اور اگر اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ نے لائیو سٹریم پہ لیا ہی کیوں؟ بات ختم، نہ لیتے آپ. لیکن جب مقصد آپ کا یہ ہو کہ آپ نے مسلمانوں کے ذہن میں ایک شک کا بیج بو دینا ہے کہ ایک آدمی سوال کرے گا اور میں کہوں گا کہ نہیں، میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ دس ریلی گیٹس ٹو می کہ اس طرح کی یہ سستی حرکتیں کرنے سے یہ لوگ نہیں باز آتے. اب سوال کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو پھر ایڈریس ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ طبقہ چونکہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی سیکولر بات ہو یا سیکولرزم کی پروموشن ہو، کوئی شک ہو اسلام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے، تو دس از الٹیمیٹلی what the end game is. اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور یہ ویڈیو کے کلپ نکل کے جا رہے ہیں، اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ سیکولرز تو بڑے اچھے ہیں، بھی وہاں پہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں، کرسچینٹی کی کریں، کسی اور مذہب کی کریں، دیٹس فائن. لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ تو چھپانے کے لیے ہے کہ ایک اتنا بڑا ایک آدمی جو یوٹیوب پہ جن کی اتنی فالوئنگ ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ مشکل سوال ہے، میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مسلمان واقع ہی تنگ نظر ہیں، تنگ ذہن ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. بس شک کا بیچ بہت ہی بات ختم. حالانکہ سمپل بات تھی کہ بھئی آپ پہلے پری اپروول کا سسٹم ہے، آپ میری لائیو سٹریم پہ نہ آئیں، میں نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، بات ختم ہو جانی تھی. یا تو پھر ہم ملنگ درویش لوگوں کی جیسے لائیو سٹریمز ہوتی ہیں ایمان یونین والوں کی، اس طرح کا کریں کہ اوپن فار آل، ابھی کوئی پری اپروول نہیں ہے، جس نے آنا بات کرنی ہے بات کر لے، رسپیکٹفلی سب سے بات کریں گے، وہ بھی نہیں ہے. خیر، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، کیونکہ وہ جو شک انہوں نے ڈالا ہے اس شک کو ریزولو کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نوجوان نے سوال یہ کیا کہ کیا یہ ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف تو یہ نہیں ہے. دیکھیے، سول رائٹس میں اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ایون وہ بھی کئی طرح کے لیئرز میں آتے ہیں. یعنی کہ کوالیفائڈ رائٹس اس کی ایک قسم ہے، ریسٹرکٹڈ رائٹس اس کی ایک قسم ہے، ایبسلوٹ رائٹس تو ہوتے ہی دو ہیں، کچھ کے نزدیک وہ بھی ایک ہے، یعنی کہ ایک رائٹ ٹو لائف ہے اور ایک رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے. خیر، اس پہ بھی بحثیں ہیں کہ یہ دونوں بھی کس حد تک ایبسلوٹ ہیں، کافی زیادہ، یعنی کہ ان میں بھی ایکسیپشنز پائی جا سکتی ہیں. لیکن وہ میرا مضمون نہیں ہے کہ میں ہیومن رائٹس کو ایکسپلین کروں، ایون دو میں ہیومن رائٹس کا میرا بڑا گہرا تعلق ہے، میں ہیومن رائٹس میں نے پڑھے بھی ہیں، میری جو
گریجویشن ہے میری, اس میں بھی جو میرا اسپیشلزم تھا وہ انٹرنیشنل جو ڈائمینشن ہے ہیومن رائٹس کی وہ تھا, میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے. بٹ دس ویڈیو ازنٹ اباؤٹ دیٹ. میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی جو ریلیجیس رائٹس ہوتے ہیں یہ ایبسلوٹ نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی ملک میں, وہ سیکولر ہو, وہ ریلیجیس ہو, وہ جیسا بھی ہو. اوبویسلی جب ہم ایک میجورٹی ریلیجن کے ماننے والوں کی بات کریں گے تو اس کے لیے تو وہ ایبسلوٹ ہوگا ہی, لیکن باقی سب کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. سو مثال کے طور پہ اگر ایک اسلامی ملک ہے, ہم اس میں کہتے ہیں کہ ایک غیر اسلامی کوئی بھی یعنی کہ ایک نان اسلامک فیتھ ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, تو اس کی کوئی وجہ ہے یا صرف ہم تنگ نظر ہیں؟ وہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ پیچھے کیا ہے اور جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1, جی بالکل ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ آپ ایک اسلامی جورسڈکشن میں کسی بھی اور مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. ہم اس پہ کوئی معذرت نہیں چاہتے, ہم اس پہ کوئی وضاحتیں نہیں دینا چاہتے. ہاں, ریشنل ایکسپلینیشن آپ کا حق ہے, کسی کا بھی حق ہے وہ جاننا, جو دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اپنا وہ مسلمان بچہ ہو یا کوئی اور ہو وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ مشکل سوال ہے اور بیچ میں سے پتلی گلی سے نکل جانا شک ڈال کے, نا وی وانٹ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ ایک ہولسٹک سسٹم ہے جس کے اندر لیجسلیشن بھی ہے, جس کے اندر عدالت بھی ہے, جس کے اندر مجموعی طور پہ معیشت بھی ہے, سارا کچھ ہے. اور اس کی جو نظریاتی اساس ہے وہ توحید پہ ہے کہ جب آپ توحید کو مانتے ہیں تو پھر آپ معاملات کی طرف جاتے ہیں جن کو آپ رول آف لاء سے گورن کرتے ہیں. اب جب رول آف لاء کو اپنے معاملات کو گورن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ایپسٹیمک سٹیٹس ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اسلام کے حوالے سے. مثال کے طور پہ آپ اسلام میں جو آئلی زندگی ہے اس کا بڑی اہمیت ہے کہ ہم نے توحید کو مانا ہے. اب ہم جو اللہ کے احکام ہیں ان کو مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رشتے حلال ہیں, یہ رشتے حرام ہیں, یہ محرم ہیں, یہ نامحرم ہیں. آپ کسی دوسرے ریلیجن کو, جیسے کہ مثال کے طور پہ ہندوازم میں سناتن کی ایک پریکٹس, معافی چاہتا ہوں, نیوگ کی ایک پریکٹس ہے جو بہت زیادہ اوبسلیٹ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ایک مذہب میں پائی جاتی ہے, وہ کہیں کہیں اب بھی اویلیبل ہے, کہ جس میں ایک عورت ہے وہ اپنے اولاد کی خاطر اپنے ہسبینڈ کے بھائی یا اپنے ہسبینڈ کے باپ کے ساتھ وہ ایک جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے, اور اس تعلق کے نتیجے میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے ہسبینڈ کی ہی گنی جائے گی. نا میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریلیجیس پریکٹس ہے. اب جن ممالک میں یہ ہندوازم پریکٹس کیا جاتا ہے وہاں وہ کرتے ہیں تو وہ اس ملک کے ایک سسٹم کے اندر وہ اویلیبل ہے, لیکن ہم اس کو اسلامی ممالک میں اس لیے الاؤ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ایک لا میکنگ سسٹم جو ہمارے آئلی قوانین کو بھی گورن کرتی ہے وہ ہم نے توحید کے نظام کے تحت کیا ہوا ہے, اب یہ اس کو ڈائریکٹلی وائلیٹ کر رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن نے 7 یا 8 مختلف جو ایریاز بتائے ہیں جہاں اسٹیٹ نے اسپینڈ کرنا ہے, غلاموں کی آزادی ہے, عاملین ہیں, سو فورتھ. اب وہ ہمارے وہاں پہ عبادتوں کی ذکر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ وہاں پہ اسٹیٹ کا شہری کے ساتھ یا اسٹیٹ کا جو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ اس نے کہاں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی اور مذہب کو, کسی اور سسٹم کو جب الاؤ کریں گے تو اس سے یہ چیز وائلیٹ ہوتی ہے. اب اس طرح کی آپ کو بہت سی اور ایگزامپلز مل جائیں گی کہ یہ وجہ ہے کہ اسلام اپنے سسٹمز کے اندر کسی اور سسٹم کو الاؤ نہیں کرتا, اس لیے کہ صرف عبادات کا مجموعہ تو ہے نہیں. پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی سیکولر ممالک میں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تو اسلام والے اپنی پریکٹس کریں, ہندو اپنی کریں, سکھ اپنی کریں, کرسچن اپنی کریں, پارسی اپنی کریں. یا شور, اس لیے کہ جو سیکولر سسٹم ہے وہ ریلیجن کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, وہ سب کو سپریس کرتا ہے تو ایک طرح کرتا ہے, جیسے سیکولرز نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا سینٹرل ایشیا میں اور USSR میں, یا اگر وہ الاؤ کر دیتا تو سب کو الاؤ کر دیتا ہے, جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کنٹمپری ویسٹ میں ہوتا ہے. بٹ اسٹل دا کویسچن از کہ کیا وہ ہر اس پریکٹس کو الاؤ کرتے ہیں جو اس سسٹم کے اندر پروہیبٹڈ ہے؟ اینڈ دی آنسر از نو. جیسے آگے ہم نے ہیومن رائٹس کا حوالہ دیا, اب شادی کرنا اور ریلیجن کو پریکٹس کرنا یہ دونوں ہی کوالیفائڈ رائٹس ہیں, لیکن کیا پولیگمی ایک سیکولر ملک اس کی پریکٹس کی اجازت دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ان کے کلچرل فریم ورک کے خلاف ہے. بھئی ہمارے کلچر میں, حالانکہ وہ ہیومن رائٹس کی بات ہے, ایک مرد ہے
دو عورتیں ہیں, دونوں عورتیں خوش ہیں کہ ہم اس مرد سے شادی کریں, مرد بھی خوش ہے کہ میں دونوں عورتوں سے شادی کروں, انتہائی پرائیویٹ میٹر ہے, کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی ہارم پرنسپل اپلائی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کلچر میں ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تو آپ بھی نہیں کر سکتے جی. نیو کی میں نے ایگزامپل دی ہے, بہت سے سیکولر ملک ایسے ہیں جہاں پہ اس کی پریکٹس آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن فنڈامنٹلی ہر جگہ پہ پروٹیکشن دی جاتی ہے. امریکہ میں جو میکارتھیزم آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ وہ کمیونزم کا انفلوئنس نہیں چاہتے تھے. فرینکلی پاکستان میں بھی میکارتھیزم کا ٹھیک ٹھاک افیکٹ اس زمانے میں ہوا تھا, اگرچہ اس کا نام پاکستان میں میکارتھیزم نہیں تھا. مین کیمپ کو آپ نہیں پڑھا سکتے ویسٹ میں, اس لیے کہ اس سے جو وہ نازی آئیڈیالوجی ہے وہ سامنے آتی ہے, آپ اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے. بہت سے یورپین ملکوں میں آپ کو جیل ہوتی ہے, اس کی پبلیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. ہولوکاسٹ کو آپ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں اس میں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, ایون نمبرز کو کویسچن نہیں کر سکتے ہیں, جیل ہو جائے گی. اس لیے کہ جو پاپولر نیریٹو ہے آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. یہ آپ ساری کی ساری ایگزامپلز مذہبی نہیں ہیں, بٹ دس از واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو سیکولر ملک ہے وہ سیکولر ویلیوز کو پروٹیکٹ کرے گا, اور وہ سیکولر بھی کون سا ہے آگے اس میں بھی جا کے ایک ڈویژن آ جائے گی. مثال کے طور پہ جو ویسٹ کے اندر سوشلسٹ لوگ ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, پولیٹکس میں ان کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, باقی سوسائٹی میں ان کو ایک دوسرے درجے کا شہری عام طور پہ لوگ, یعنی کہ جب پبز وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی سوشلسٹ ہو تو لوگ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تم انسان ہو سوشلسٹ ہو کے, اور وہ سوشلسٹ کہتے ہیں بھی انسان ہے نہ, ہماری بات تو سن لو. اور اس حد تک ہم بھی ان کی تائید کرتے ہیں کہ ہمارا سوشلسٹ سے اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ان کا ایک کیس ہے تو لیٹ دیم میک اٹ, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور وہی سوشلسٹ یہ شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارے ٹیکس کے پیسے تو جو ہے وہ تو ہم بھی دے رہے ہیں, ہمارا بھی ٹیکس یعنی کہ ملک میں جا رہا ہے, لیکن جب آپ اقتصادیات پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ کبھی سوشلسٹ نظریہ نہیں پڑھاتے. بٹ ان فیکٹ وہ یہ شور کرتے ہیں, اگر آپ ان کے سوشلسٹ دانشوروں کو سنیں تو وہ تو چیختے ہیں اس چیز پہ کہ ایسے کیئرفلی پروفیسرز کو اور لیکچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ مارکسزم سے اس طرح سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. ان کو اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر نہ صرف پڑھانے نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو ایکٹیولی ڈسکریج کیا جاتا ہے, اس کو ایکڈیمیا میں اسپیس نہیں دی جاتی ہے. ان کا یہ شکوہ ہے, اور آپ کو کئی جگہ پہ ایسا شکوے مل جائیں گے. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ ریلیجن کو اس لیے پریکٹس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ سیکولرزم کا ریلیجن وہ اس طرح سے اس کو اپنے طور کوئی مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں, ان کی ویلیوز سیکولر ہیں. ہاں وہ سپریس کرتے ہیں تو سب کو اکٹھا ہی کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اپنی سیکولر ویلیوز کو, اور اگر وہ کیپٹلسٹ سیکولر ویلیوز ہیں تو پھر وہ سوشلزم پہ پابندی لگائیں گے. اگر وہ لبرل ویلیوز ہیں تو نازیزم پہ یعنی کہ فیشزم پہ پابندی لگائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے بالکل کہ تم ہمارے سسٹم میں تمہاری اجازت نہیں. ایسی کاؤنٹ لیس ایگزامپلس ہیں. تو اسلام کیوں الاؤ نہیں کرتا؟ اور اسلام اس لیے الاؤ نہیں کرتا, اینڈ دیر از اے بیوٹی آف اسلام از ویل دیئر. اس لیے الاؤ نہیں کرتا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک ہولسٹک سسٹم کو لے کے چلو گے تو ہر سسٹم کے اندر ایک بلٹ ان ایک سیلف پروٹیکشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اسلام اپنے ملک میں جہاں پہ ایک لگا ہوا جو اس کا جو سسٹم ہے جو نافذ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ باہر سے انٹرفیئرنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. لیکن بیوٹی اس میں یہ ہے کہ کوئی اپنے سرکل کے اندر رہ کے کرے تو وہ کر سکتا ہے, جبکہ سیکولر ملکوں میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک ہندو ہے, وہ ہندو پاکستانی ہے, کرسچن پاکستانی ہے, وہ اپنے حلقوں میں اپنے ریلیجن کی تبلیغ کرنا چاہے تو کوئی اس کو نہیں روکے گا, دیٹس فائن. لیکن ایک سیکولر ملک میں جہاں پہ ہیومن رائٹس جس کی بات ہو رہی ہے کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے, وہاں پہ اگر ایک ریلیجیس پریکٹس ہے پولیگمی کی مثال کے طور پہ یا نیوگ کی مثال کے طور پہ, تو وہ لوگ جو کریں گے تو آپس میں ہی کریں گے نا. لیکن اسٹیٹ کہتی ہے نہیں تم آپس میں بھی نہیں کر سکتے, یعنی کہ 2 شادیاں کرنی ہیں تو وہ تمہارا اور 1 سے زیادہ خاتون جو بھی ہیں 2 3 4 ان کا آپس میں ایک پرائیویٹ میٹر ہے, تم آپس میں بھی اس کو تم پروفیس نہیں کر سکتے, پریکٹس نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اسٹیٹ لیول پہ نہیں کر سکتے, آپس میں آپ کریں. تو ہم میں اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں فراخ دلی ہے, ایکسیپٹنس ہے, وہ بہت زیادہ ہے. لیکن انجینئر صاحب جیسے لوگوں کا انسان کیا کرے؟ یہ جو رینڈ کارپوریشن ٹائپ ہیں کہ جان بوجھ کے, آگے میں نے 2 دفعہ بات کہی ہے, بار بار کہنے سے بد مزہ ہو جاتی ہے, کہ ایک سوال ہے آپ کو اس کا جواب نہیں آتا, آپ کو سول رائٹس اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا فرق نہیں پتہ, آپ کو ہیومن رائٹس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ, ایبسولوٹ اور کوالیفائڈ میں کیا فرق ہے, کوالیفائڈ اور ریسٹرکٹڈ میں کیا فرق ہے, تینوں کا آپس میں کیا فرق ہے آپ کو نہیں پتہ. ایک جملہ کہنا ہے کہ بھائی آپ میری لائف سٹریم میں نہ آئیے گا, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے. لیکن جان بوجھ کے یہ شرارت کرنا کہ مسلمان بچوں کے ذہن میں یہ ایک بیج آ جائے کہ یار پھر تو سیکولرس والے تو اچھے ہیں نا, پھر اسلام ہی برا ہے. چلے, جیسے میں نے آگے عرض کیا, ڈرامہ بازی جب بھی کی جائے گی وہ کسی
ایکچوئل ڈرامے کی صورت میں کی جائے یا جہلم کے ڈرامے کی صورت میں کی جائے, there will always be a response انشاءاللہ.